الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہاں فرمایا ہے قد افلح المؤمنون کہ مومنین فلاح پا گئے. افلح فلاح پانا، فلاح کے لفظ کا استعمال مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ روزانہ ہر اذان میں فلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. تو فلاح لفظ تو مختصر ہے، قد افلح، قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا. وہ لفظ تو بہت مختصر ہے، لیکن مفسرین نے اس کا جو معنی لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ تمام مرادیں حاصل ہوں اور تمام دکھ دور ہو جائے، تمام غم دور ہو جائے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تمام کی تمام مرادیں پوری ہوں اور تمام کے تمام غم دور ہو جائے، یعنی کوئی پریشانی باقی نہ رہے. تو یہ تو اگر وقت کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہوگا اس کے لیے بھی ممکن ہے کہ تمام مرادیں حاصل ہو جائیں اور تمام غم دور ہو جائیں. لیکن اس کے برعکس ایک تو دنیا داری ہے، دنیا دار بادشاہ ہے. اگر ہم چاہیں ہم سوچیں کہ یہ دنیا دار کی وجہ سے تو نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی دین پر عمل کرنے والا ہو، جو سچا پختہ مسلمان ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، اسے یہ چیز حاصل ہو جائے کہ تمام کی تمام مرادیں حاصل ہو جائیں اور تمام کے تمام غم دور ہو جائیں، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں. خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ ہو، یہ چیز ممکن نہیں ہے
کہ اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں اور سارے غم دور ہو جائیں۔ آگے پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ مراد حاصل ہونا، فلاح کا پانا، یہ جنت میں جا کر ہے کہ سارے کے سارے غم دور ہو جائیں اور ساری کی ساری بھلائیاں حاصل ہو جائیں، ہر مراد حاصل ہو جائے۔ کہ اگر کوئی مراد ہم حاصل کرنا چاہیں یہاں پر کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں، ہم تسبیحات بھی کریں، ہم تلاوت بھی کریں، ہم نمازیں بھی پڑھیں، اللہ کے احکامات پر نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر بھی عمل کریں، اور ہم کہیں کہ کوئی پریشانی نہ ہے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پریشانی ہمیں نہ آئے، کوئی حالات نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے ایسے ممکن نہیں۔ کیا آیت ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے۔ من الخوف، خوف کے ذریعے سے بعض اوقات آپ کو خوف میں مبتلا کر دیں گے۔ والجوع، کبھی آپ کو بھوک میں مبتلا کر دیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یا مال میں نقصان دے کر آپ کو آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، یا آپ کو بیمار کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ وَالثَّمَرَاتِ، یا آپ کے پھلوں میں نقصان دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ثمر سے مراد اولاد ہے۔ ثمر سے مراد اولاد ہے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھار کسی کے بچے کو اس دنیا سے بلا لیتے ہیں کہ وہ اس کا پھل ہوتا ہے، انسان کا اپنا پھل ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ کبھی کبھار کم عمری میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے اس کے پھل کو اس سے لے لیا۔ اور اس کی دلیل میں وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بچے کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح قبض کر کے اللہ رب العزت کے یہاں لے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا پھل لے کر آئے ہو، اسے کس حال میں دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا اور آپ کا شکر ادا کر، آپ کی تعریف بیان کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو جس کا نام بیت الحمد رکھا جائے، جس کا نام بیت الحمد رکھا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ پھل سے مراد اولاد ہے، کبھی کبھار اولاد میں نقصان۔ اب قرآن کہتا ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا، اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم کتنے ہی بڑے اللہ والے اگر ہم جیسے ہی اللہ والے بن جائیں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ایسا نہیں۔ آزمائش تو اس دنیا کا حصہ ہے۔ تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے کی فلاح کی اصل جگہ جنت ہے۔ فلاح کی اصل جگہ جنت، یہ تو دار الامتحان ہے، یہاں تو آپ کو آزمایا جائے گا، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مال میں نقصان دے کر، کبھی آپ کی جان میں نقصان دے کر، کبھی آپ کی اولاد میں نقصان دے کر آزمایا جائے گا۔ اچھا، یہاں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا قد افلح المؤمنون، کہ مومن ہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کفار فلاح پانے والے نہیں۔ مومن ہی ایسے ہیں کہ جنہیں وہ مقام دیا جائے گا کہ ساری کی ساری تکالیفیں دور کر دی جائیں گی اور سارے کے سارے اس کی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ مومن کے لیے خاص ہے، قد افلح المؤمنون، اللہ نے قرآن میں۔ اچھا، ان کی صفات کیا ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ قد افلح المؤمنون، آگے اللہ رب العزت نے ان کی صفات بیان کی ہے۔ پہلی صفت کیا ہے
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہوں گے۔ ایسے لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرنے والے ہوں، ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ خشوع سے کیا مراد ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پہ رکھو۔ تو جب ہم قیام کی حالت میں ہوں تو ہماری نگاہیں سجدے کی طرف ہوں، جہاں ہم سجدہ کرتے اس جگہ پہ ہماری نگاہ ہو۔ اس میں ایک صفت مومنین کی یہ بیان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، خشوع اور خضوع، کہ نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھیں تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ یہ خشوع خضوع کیا چیز ہے؟ خضوع کہتے ہیں اپنے ظاہر کو اطمینان میں لانا، نماز کے دوران ظاہری اعضاء کو اطمینان سے رکھنا۔ مثال کے طور پر اگر کھڑے ہیں قیام کی حالت میں ہیں تو اطمینان، ہلے جلے نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہلتے رہتے ہیں، ہلے نہیں۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ اپنے بالوں کو درست کرتے ہیں، یہ بھی خضوع کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے کپڑوں کو درست کر رہے ہیں، خضوع کے خلاف ہے۔ یا ادھر ادھر دیکھنا، یہ بھی خضوع کے خلاف ہے۔ ایسا عمل ہرگز نہ کریں۔ یہ تو بات ہے قیام کی، پوری نماز میں ایسے اپنے آپ کو ایسا کرے کہ پوری نماز کے اندر خضوع اختیار کرے۔ اب سجدے میں جا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے تو وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سکون کے ساتھ رکوع کے اندر جائے اور سکون کے ساتھ تسبیحات پڑھے۔ اسی طرح سے جب رکوع سے اٹھے تو اطمینان کے ساتھ اٹھے۔ جب رکوع میں جائے تو ایسا لگتا ہے بعض بات گیا اور آ گیا، جیسے ہم پلک جھپکنے میں کوئی چیز اٹھاتے ہیں بس گیا اور آ گیا، ایسا نہ ہو، ایسے نہ ہو۔ یہ خضوع کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح بھی رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنی عجلت میں ہوتے ہیں، اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہم رکوع سے اٹھے ہیں، سیدھی ہماری کور بھی نہیں ہوئی صحیح طریقے سے اور ہم سجدے میں چلے گئے، اور ربنا ولک الحمد پتہ نہیں ہم نے کہا بھی یا نہیں کہا، اور ہم سجدے میں چلے گئے اطمینان کے ساتھ۔ ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ ہاں یہ کھڑا ہوا ہے، کم از کم اتنا تو ہو کہ کوئی دیکھے، ہمیں دکھانا نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی دیکھے تو اتنا محسوس ہو کہ کہہ سکے کہ ہاں یہ رکا ہے، یہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جائے، اطمینان سے جائے، سجدے کے اندر تسبیحات پڑھے اور اطمینان سے آ کر بیٹھے۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، تو جلسے کی حالت میں اطمینان سے بیٹھے، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو کتنا احترام سے، کتنا ادب سے جاتے ہیں کہ اللہ والے ہیں۔ ان کے پاس جا کر ہم صحیح طریقے سے اس انداز میں بیٹھتے ہیں کہ کہیں ان کو برا نہ لگے یا کہیں بد اخلاقی نہ ہو جائے، اس انداز سے بیٹھتے ہیں۔ کوئی بات بھی پوچھتے ہیں تو دھیمی آواز میں ہم سوال کرتے ہیں، اگرچہ باہر ہم جھگڑا کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے جا کر ہم دھیمی آواز میں سوال کرتے ہیں اور دھیمی آواز میں ہم جو ہے ان کو کوئی بات بتاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک عالم کا، ایک مفتی کا، ایک اللہ والے کا ایک مقام ہم ان کو دیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں۔ تو براہ راست جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو ہمارے اندر کتنا اطمینان ہونا چاہیے، کتنا سکون ہونا چاہیے۔ اسی طرح پھر دوسرے سجدے میں جائیں، اطمینان کے ساتھ جائیں، دوسرے سجدے سے اٹھے، اطمینان کے ساتھ آئیں اور قیام کرے، قیام کے بعد رکوع سجدے اس طرح رکعت مکمل کرے اور آخر میں بھی اطمینان سے بیٹھے اور اطمینان سے سلام پھیرے۔ تو یہ تو ظاہر ہے نماز کا، اس کو خضوع کہتے ہیں۔ ایک ہے خشوع، خشوع کہتے ہیں دل سے متوجہ ہونا،
خشوع کہتے ہیں دل سے اس نماز کی طرف متوجہ ہونا. مثال کے طور پر میں نے نیت کی میں ثنا پڑھ رہا ہوں، تو میرے دل کو بھی پتا ہو کہ میں ثنا پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو میرے دل کو بھی پتا ہو کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ ہم نے نماز شروع کی اللہ اکبر، اس کہنے تک تو ہمارا اختیار ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے اور ہم نے مثال کے طور پر سنتیں ادا کرنی، یا امام نے فرض پڑھا لیے ہم نے بھی پڑھ لیے، اس کے بعد ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں. یا گھر کا بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم نے جب تک نماز ابتدا نہیں کی تو ہمارا اپنا اختیار ہے، ہم وضو کیا، ہم جا نماز پڑھائے، ہم کھڑے رہے، نیت کی، ہم نے کہا اللہ اکبر، بس یہ ہماری گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، ہماری گاڑی شروع ہو گئی. اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، خود بخود ہماری زبان سے ثنا نکلتی ہے، پھر ہم خود بخود فاتحہ پڑھتے ہیں، خود بخود سورت پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدے میں، اور اس طرح نماز مکمل کر لیتے ہیں. کبھی کر کے دیکھ لینا، اس طرف توجہ کر کے دیکھ لینا. ہر ایک کا یہ حال نہیں ہے، لیکن بہت سو کا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز ابتدا کرتی بس وہ وہیں جا کے ختم ہوگی. نماز اس نماز کے اندر دکان بھی چلے گی، اس نماز کے اندر تجارت بھی چلے گی، اس نماز کے اندر گھر کا حال بھی چلے گا، اس نماز کے اندر ابھی جو پچھلی بات کہیں باہر کر کے آئے تو وہ بھی چلے گی، اس نماز کے اندر نماز کے بعد مجھے کہاں جانا ہے وہ بھی ساری باتیں چلیں گی، سب چلے گی. نماز خراب بھی نہیں ہوگی اپنے گمان میں اس کے کہ نماز تو خراب بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں غلطی ہوتی نہیں. غلطی کیسے ہو کہ وہ تو ایک مشین شروع ہو گئی ہے، ہم نے نیت باندھی اور وہ مشین شروع ہو گئی، وہ اپنا کام کر رہی ہے. یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں پتہ نہیں تھا پہلی رکعت میں نے سورت کون سی پڑھی تھی، کیونکہ صورتیں بھی مخصوص ہوتی ہیں. سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنی ہے، سورہ فیل پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یہ مخصوص صورتیں ہوتی ہیں ہماری کہ ہم وہی صورتیں پڑھتے ہیں. ہر نماز میں وہی صورتیں، ثنا بھی وہی ہے، فاتحہ بھی وہی ہے، صورتیں بھی وہی ہیں، تسبیحات بھی وہی ہیں، التحیات بھی وہی ہیں، درود شریف بھی وہی ہے، دعا بھی وہی ہے، اور سلام اسی طرح پڑھنا ہے، وہ پوری نماز ہو جاتی ہے. تو ایک جو اطمینان جو مطلوب ہے، جو خشوع اور جو خضوع مطلوب ہے، وہ نہیں مل پاتا. وہ کیوں نہیں مل پاتا کہ ہماری توجہ اس طرف ہوتی نہیں. ہم ثنا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں، ہمیں یہ گمان نہیں ہوتا، ہمارا یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی ربانیت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی کہ ہم رب ذوالجلال کے آگے کھڑے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی بات سے تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم فاتحہ کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا. فاتحہ یا ممکن ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہو بہت سے لوگوں کو، کہ ہم نے بہت سی جگہ پر سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، ہم تیری ہی بات کرتے تجھی سے مدد مانگتے دینا. پھر آگے ہم مانگتے ہیں اللہ سے. یہ تو آگے تمہید ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کی ہیں جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے. مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوئی، پہلے اللہ کی تعریف بیان کر دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر وہ بتا دیا کہ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا ہم نے. اب ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سینکڑوں ہزاروں نمازیں پڑھ لی، پتہ نہیں ہماری توجہ کبھی آئی بھی ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہماری توجہ کبھی نہیں ہوتی، ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی طرف دھیان کرنا ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ کیا ہے؟ نماز بے حیائی سے روکتی ہے نا،
نماز تو بے حیائی سے رکتی، ہم رکتے کیوں نہیں ہیں؟ نماز تو ہو، ہماری نماز تو ہو، ہماری نماز تو ہو، پھر وہ روکے گی ہمیں؟ نماز ہی نہ ہو تو پھر کیا روکے گی؟ وہ نماز ہو نہ تو پھر کیا روکے گی؟ بہرحال آپ لوگ کچھ توجہ کریں اپنی نمازوں کے اندر، کچھ دھیان کو لے کر آئیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اللہ کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں سجدہ کرتے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہماری اللہ کی طرف جو نسبت ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، کس انداز کی ہونی چاہیے، کس انداز سے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، کس انداز سے ہمیں نہیں۔ تو بہرحال بات تو پوری ہو نہیں سکتی، اور چونکہ وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، الحمدللہ۔